بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب چینل۔ ایک سوال آیا ہے کہ نکاح متع کیا ہے؟ اس کی قرآن یا سنت اوورآل اسلام میں کیا اس کی سگنیفیکنس ہے یا کیا اس کی اہمیت ہے، اور یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے پیارے دوستوں کہ حلال حرام کا اختیار، اتھرائزیشن صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے۔ کوئی شخص اس سلسلے میں کسی چیز کو نہ حرام قرار دے سکتا نہ حلال، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن میں ایک کمپریہنسو لسٹ ہے حرام چیزوں کی، حرام کھانے والی چیزوں کی، حرام اعمال کی، حرام رشتوں کی، ہر طرح سے کمپلیٹ ہے۔ تو اس حساب سے چونکہ قرآن میں متع کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا حلال حرام ہونے کا کوئی تک نہیں ہے۔ میں نے پوری طرح سے اس کی قرآن پاک میں ریسرچ کی ہے، لیکن قرآن بالکل اس سے خالی ہے، اس لفظ متع سے۔ اچھا، پہلے میں بتا دوں کہ اس کا مقصد، اس کا مطلب کیا ہے۔ نکاح متع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عارضی نکاح، یہ عارضی نکاح لفظ ہے۔ اچھا، اس میں جو سنا جاتا ہے کہ جب ایک مرد کسی عورت سے جب وہ دور ہو اپنی بیوی سے، تو وہ اس عورت سے عارضی نکاح کر لیتا ہے، اسی شرائط پہ کہ اس کو نکاح کے وقت اس کو حق مہر دینا ہے، حق مہر دے دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، یا جو میاں بیوی کے ازواجی تعلقات ہیں، اور یہ عورت طے کر لیتی ہے یا دونوں مل کے طے کر لیتے ہیں کہ یہ نکاح اتنی مدت کے لیے ہوگا۔ میں سمجھنے کے لیے بتانے لگا ہوں۔ مثلا ایک بندہ سعودی عرب گیا ہے، سعودی عرب میں چھوڑیں، سعودی عرب میں تو ممکن ہی نہیں ہے، کوئی اسی دوسرے ملک میں گیا ہے کاروبار کے سلسلے میں، کاروباری آدمی ہے۔ اب وہاں تو اس کی بیوی ساتھ نہیں ہے، تو اب وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کسی عورت کو کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اتنی مدت کے لیے۔ فار ایگزامپل وہ 1 مہینہ ٹھہرتا ہے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں، یا 2 مہینے یا 3 مہینے وہ طے کر لیتا ہے۔ اس عورت کو وہ پہلے تو نکاح کے وقت دیتا ہے، اپنا حق مہر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جیب خرچ بھی دیتا ہے، اس کی پاکٹ منی یا جو بھی کیا لفظ ہوتا ہے، تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں اس کے بعد وہ نکاح ختم، جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو نکاح ختم ہو گیا۔ اب وہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت پوری کرے گی شریعت کے مطابق۔ اچھا، اس کو ایک شریعت کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں جائز ہے، یہ قرآن سنت کے مطابق ہے۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ قرآن بالکل خالی ہے، قرآن میں ایسے کوئی آیت نہیں ہے۔ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں، شیعہ لوگ، یہ اس میں پاپولر ہے یہ نکاح، اور انہوں نے اس نکاح متع کی سپورٹ میں اتنی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں اس کی سپورٹ میں۔ میرے خیال میں وہ قرآن کی کسی آیت سے بھی نکالتے ہیں کہ جی اس کا مطلب متع ہے۔ ایک تو شیعہ حضرات کے بارے میں بتا دوں کہ قرآن میں مخفی ہڈن معنی تلاش کرتے ہیں، ہڈن معنی جو صحیح معنی ہوتا ہے، نارمل ریگولر اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، یہ وہ نہیں کرتے، یہ اس میں اپنی ایک کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح متع کے بارے میں، نکاح متع کے بارے میں بھی یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔
اب آتے ہیں سنت یا حدیث کی طرف. ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو جو جنگوں میں مصروف ہوتے تھے کئی کئی مہینے سال، ان کو اس کی اجازت دی. جو روایت ہے، جو تاریخ ہے، اور تاریخ کبھی سرٹیفائڈ نہیں ہوتی، یاد رکھیں قرآن کی طرح. اچھا، اب وہ جو مجاہد لڑتے رہتے تھے اپنے وطن سے دور، اپنے گھروں سے دور، اپنی بیویوں سے دور، اب ان کو ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی تم وہاں نکاح متع کر لیا کرو. اب اس بات کی جسٹیفیکیشن، ایکسپلینیشن اس لیے نہیں ان کی بات کو ہم یہ روایت کو صحیح تسلیم کر سکتے کہ جب جہاد ہوتا ہے تو مجاہدین کو باقاعدہ لونڈیاں ملتی ہیں انعام میں. یہ اللہ کا قانون ہے کہ مال غنیمت میں لونڈی ملتی ہیں، لونڈیاں ملتی ہیں. اچھا، اب وہ جو لونڈی یا لونڈیاں ہیں، شریعت کی روح سے بغیر نکاح کے ان کے ساتھ ہم بستری آپ کر سکتے ہیں، آپ سیکس کر سکتے ہیں. یہ حکم ہے، یہ الاؤڈ ہے قرآن کی روح سے. اچھا، جب مجاہدین لڑ رہے تھے تو ان کو تو لونڈیاں ملتی تھی مال غنیمت میں، تو ان کو متع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے یہ جو روایت ہم سنتے ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوگی، کیونکہ آپ تو کتاب اور حکمت کا درس دینے کے لیے آئے تھے. قرآن نے بار بار کہا کہ یہ ایک رسول تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو لونڈی تو اس کے پاس، مجاہد کے پاس پہلے ہوتی ہیں، اور ان سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، ان سے لطف اٹھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. وہ ان کی بغیر نکاح کے وہ بیویاں ہوتی ہیں ایک قسم کی. تو یہ روایت میں نہیں مانتا، یہ حکمت کے خلاف ہے. اچھا، تو پھر یہ ہے کہاں سے آیا؟ یہ میری ریسرچ کے مطابق یہ اہل تشیع جو حضرات ہیں، شیعہ حضرات، یہ انہوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے. اور ان کے جو عالم ہیں وہ بہت شد و مت سے اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اس نکاح متع کی. مجھے واقعہ یاد آ گیا، جب میں اسلامک سینٹر نیو جرسی میں تھا ڈائریکٹر، تو میرے جو ہمارے آنر تھے اسلامک سینٹر کے ٹرسٹی کے، انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کہا، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک مشورہ دیں. میں کہا جی فرمائیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک، یہ بڑی پرانی بات ہے، 20 سال پرانی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس امریکہ میں مسلمان لڑکے لڑکیاں آپس میں رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پیرنٹس روکتے ہیں. اوکے، تو اب ان کو یہ پتا کہ ہم نے پیرنٹس نے تو ہمیں اجازت نہیں دینی، نہیں دے رہے، تو ہم خود ہی میاں بیوی والا رشتہ غلط طریقے سے کر لیتے ہیں. یعنی بغیر نکاح کے انہوں نے امریکہ کے بوائے فرینڈس گرل فرینڈ کی طرح رہنا شروع کر دیا ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت قطعی نہیں ہے. اگر لڑکا لڑکی راضی ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپس میں نکاح کر لیں. نکاح کرنے کے بعد وہ میاں بیوی کی طرح رہیں، اس میں کیا پریشانی ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ دیں ایک طرف. یہاں پہ تو ویسے بھی جب لڑکا بچہ بچی چھوٹی سی عمر میں ماں باپ اگر ان کو تنگ کریں یا تھپڑ مار دیں تو وہ پولیس کو بلا لیتے ہیں 911 پہ کال کر کے، اور وہ ماں باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پولیس والے. حالانکہ جنہوں نے پیدا کیا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، پولیس کا بہت حق ہے. تو یہاں پہ آپ آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں. اصل میں وہ مجھے نکاح متع کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، کہ جو میں نے کہا کہ بالکل اسلام میں ہے ہی نہیں. جائز ناجائز تو بات کی بات ہے. ایک ایرانی لڑکی تھی، وہ ایران سے امریکہ چلی گئی، وہاں وہ سٹیزن بن گئی، وہاں اس نے تعلیم اپنی دوسری لی، جو بھی لی. اس کے ساتھ اس نے ایک متع کے بارے میں، چونکہ وہ بڑی اچھی طرح جانتی تھی، تو اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور اس نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی جو کئی زبانوں میں شائع ہوئی. پاکستان میں اردو زبان میں وہ کتاب ملتی ہے.
اچھا وہ لڑکی تو نہیں، اب وہ عورت بن گئی، وہ عورت بتاتی ہے کہ جب میں پھر وہ ایران آئی واپس، ایران میں آ کے تو اس نے، جو کہ ان کے بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں جن کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، آیت اللہ یہ شیعوں میں بڑے مولوی کا خطاب ہے، مذہبی خطاب ہے، تو اس نے کئی آیت اللہوں سے رابطہ کیا اور ان سے نکاح مطلقہ کے بارے میں کہا۔ انہوں نے، ان آیت اللہ نے بتایا اس عورت کو، ایرانی عورت کو جو کہ اب امریکن تھی، کہ یہ بالکل اسلام میں جائز ہے۔ اچھا، جب اس لڑکی نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹی کو نکاح مطلقہ کروائیں گے تو وہ غصے میں آ گئے۔ یہ ہپوکریسی ہے، یہ منافقت ہے۔ یعنی جب آپ کی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے کہ جی آپ اس کا نکاح مطلقہ کرائیں گے تو وہ غصے میں آ گئے۔ تو انہوں نے برا بھلا کہا اس خاتون کو جو ریسرچر تھی، مطلقہ کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے۔ پھر اس عورت نے بتایا، ایرانی عورت نے، کہ وہ مختلف یہ جو حرم بنائے ہوئے تھے، حرم تو نہیں ان کو کہنا چاہیے، جو کہ آل رسول کی حضرت علی، حضرت حسین، حضرت زینب، اس طرح کے جتنے وہ لوگ تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک شاخ میں سے تھے، اس نے ان جگہوں کے اوپر جا کے باقاعدہ تحقیق کی اور ان عورتوں کو جو کہ مطلقہ کرتی تھیں ان کے بارے میں لکھا۔ اب وہاں پہ بے تحاشا عورتیں ان جگہوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ طاق میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ کوئی تگڑی پارٹی آئے اور وہاں پہ آ کے وہ ان کو پکڑیں اور ان کے ساتھ نکاح مطلقہ کریں۔ اچھا، اس سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ پوری دنیا سے یہ شیعہ لوگ، شیعہ حضرات، یہ کہتے ہیں زیارتیں کرنا، ان مقبروں کی زیارتیں کرنے آتی ہیں۔ اب وہ اتنی دور گئے ہیں تو مہینہ تو رہیں گے، 2 مہینے بھی گئے رہیں گے، تو وہاں پہ رہنے کے لیے اب اگر اکیلا گیا ہوا ایک شیعہ زیارت کرنے کے لیے زائر، تو وہ چاہے گا کہ اس کو کوئی عورت مل جائے جس کے ساتھ وہ اپنا نفسانی خواہشات پورا کرے، سیکس کرے، مباشرت کرے۔ تو وہاں یہ عورتیں ملتی ہیں، اور وہ عورتیں مجبور ٹائپ، اس خاتون نے لکھا ہے کہ وہ مجبور ٹائپ عورتیں تھیں جن کے گھر اس طرح چلتے تھے، کیونکہ ان کی عمریں ایسی تھیں، ان کے جسم ایسے تھے کہ ان کو کوئی اپناتا نہیں تھا، مستقل بیوی نہیں رکھتا تھا۔ تو وہ بڑی مزیدار کتاب ہے، پڑھنے والی ہے۔ وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان میں میرے ذخیرہ کتب میں ہیں، لائبریری میں ہے، جو پاکستان میری لائبریری ہے اپنی ذاتی۔ تو اب اس کتاب کو پڑھنے سے بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ نکاح مطلقہ ہے کیا اور یہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور ریسرچ کے مطابق یہ جتنے بازار حسن میں بیٹھنے والی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ اپنی آواز بیچتی ہیں یا اپنا جسم بیچتی ہیں یا فلمی اداکارائیں ہوتی ہیں، یہ جو ہیروئنیں ہوتی ہیں، ڈانسرز ہوتی ہیں، یہ بھی اسی تعلق کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتی ہیں۔ ان کو لائسنس کعبہ گری کا اس وقت تک نہیں ملتا جب تک یہ اپنے آپ کو بتائیں نا کہ ہم اہل تشیع ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ فلموں میں، فوٹو میں دیکھا ہوگا، تصویروں میں، ٹی وی پہ، کہ یہ ماتم بھی کرتی ہیں جب حسین رضی اللہ عنہ کا یا علی رضی اللہ عنہ کا کوئی یوم شہادت ہے، باقاعدہ کر رہی ہوتی ہیں، کالے کپڑے پہن کے ماتم بھی کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ سارے شیعہ حضرات ہیں۔ تو یہ مطلقہ کا کتا چھٹا تھا۔ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، بالکل قرآن، سنت، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ میرے آقا کے اوپر ایک لگائی جاتی ہے ایک روایت کہ یہ آپ نے اجازت دی، بالکل آپ، اور حضرت عمر نے بند کر دیا۔ یہ بھی بکواس ہے، میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجاہدین کو تو پہلے ہی وہاں پہ لونڈیاں مل رہی ہیں ہر قسم کے کام کے لیے، بغیر نکاح کے، اجازت ہے ان کو، یہ ان کا استحقاق حق ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اچھا بھی جاؤ تم؟ ہاں، حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنی بیٹی جو کہ ام المومنین میں سے ہیں، حضرت حفصہ، ان سے پوچھا تھا کہ بھئی ایک مجاہد کو اپنی بیوی سے کتنی دور رہنا چاہیے؟ تو میرا خیال تاریخی بات ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، تو انہوں نے شاید کہا تھا 6 مہینے۔ تو آپ نے پھر فوجیوں کو کہا تھا کہ 6 مہینے کے بعد چکر لگا لیا کریں، اور وہ ان فوجیوں کے لیے نہیں، ان مجاہدین کے لیے نہیں،
ان کی بیویوں کے لیے، آخر ان کی بیویوں کو بھی تو ضرورت ہے نا سیکس کی، ان کی بیویوں کو بھی تو ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے اس وجہ سے، اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت تھی مجاہدین کو، اس لیے کہ ان کی بیویوں کے لیے یہ بات مانی جا سکتی ہے. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.